أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون یسألونک واو مدہ ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر جزم ہوتا ہے تو جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو نام کو آپ واو سے ملائیں گے لو، اور واو مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ یسألونک ماذا، یہاں بھی الف مدہ ہے اور یہاں بھی الف مدہ ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ میں بھی آپ حضرات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ماذا ينفقوا، ٹھیک ہے۔ یہاں نون ساکن کا اکفا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد فا آتا ہے تو نون ساکن کو آپ ناک پہ چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے، ينفقون، اور نون کے اوپر آپ وف کریں گے تو نون کے اوپر زبر ہے، آپ اسے جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے ينفقون۔ يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون۔ اب دیکھیے آپ کو نون ساکن کا اخفا کب کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ نون ساکن کے بعد کون سے حرف آئیں گے تو آپ نون ساکن کا اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے۔ تو نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون ساکن کا اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ با، تا، ثا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، غ، ط، ظ، ف، قاف، کاف، یہ اخفا کے 15 حروف ہے۔ نون ساکن کے اخفا کے 15 حروف ہے۔ نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون ساکن کا بھی اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے۔ قل ما انفقتم مد منفصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے تو آپ مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما انفقتم، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے۔ اخفا کے 15 حروف میں نے آپ کو بتایا ان میں سے فا آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے۔ ما انفقتم، یہاں دیکھیں میم ساکن کا ادغام ہے۔ یہاں کس کا ادغام ہے؟ میم ساکن کا ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ میم ساکن کے بعد جب بھی دوسری میم آئیں گی، میم ساکن کے بعد جب بھی دوسری میم آئیں گی تو میم ساکن کو آپ میم کے اندر ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے۔ تو میم کو آپ نے میم کے اندر ملا دیا، تب یہ میم نہیں پڑھی جائیں گی، تا کو آپ میم سے ملائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے۔ تم من خیر، من خیر، اب یہاں دیکھیے نون ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن میں آپ گننا نہیں کریں گے، تو نون ساکن میں آپ گننا نہیں کریں گے، نون ساکن کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے، من خی، من خی۔ تو نون ساکن کا اظہار آپ کو کب کرنا ہے، یعنی نون ساکن میں گننا کب نہیں کریں گے؟ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف، یعنی یہ جو 6 حروف ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف نون ساکن کے بعد آئے گا تو نون ساکن کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور نون ساکن میں آپ گننا نہیں کریں گے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے نون ساکن کے بعد کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون ساکن میں آپ گننا نہیں کریں گے، نون ساکن کو آپ ظاہر کر کے صاف کر کے پڑھیں گے۔ من خیر فللوالدین، خیر فللوالدین،
اب یہاں دیکھیے خا کے ساتھ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے وہ یا لین کہلاتی ہے۔ یا لین کو نرمی سے اور جلدی سے پڑھتے ہیں۔ یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، تو اسے یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا لین کو آپ جلدی سے اور نرمی سے پڑھیں گے، خی خی، اس طرح یا لین کو پڑھتے ہیں، خی رین۔ یہاں تنوین کا اخفا ہے، جو حروف نون ساکن کے اخفا کے ہے وہی حروف نون تنوین کے بھی ہے۔ تنوین کے بعد بھی ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو آپ تنوین کا بھی اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تنوین کے بعد فا آیا ہے تو تنوین کا اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر گنہ بھی کریں گے۔ من خیر فللوالدین، فللوالدین، یہاں الف مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور یا لین ہے تو آپ اسے جلدی پڑھیں گے، فللوالدین والاقربین، والاقربین۔ اب یہاں دیکھیں با کے ساتھ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے وہ یا مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بی والاقربین، را کے اوپر زبر ہے، را کو آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، والاقربین والمساکین، دیکھیں کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وابن السبیل، وابن السبیل۔ اب آپ یہاں وف کریں گے تو لام کے نیچے زیر ہے، آپ اسے جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے سبیل، ٹھیک ہے۔ مکملات دیکھیے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اب یہاں وف کر دیں گے تو نون کے اوپر زبر ہے تو اسے آپ جزم سے بدلیں گے، والاقربین، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا من خیر۔ اب یہاں دیکھیے الف مدہ ہے اور یہاں واو مدہ ہے، دونوں جگہ آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف مدہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، ٹھیک ہے، تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ میں بھی آپ حضرات کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ۔ اب یہاں دیکھیں تنوین کا اخفا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تنوین کی اخفا کے حروف کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے فا آ رہا ہے تو تنوین کا اخفا کریں گے اور نون کے اوپر جب بھی تشدید آئیں گی نون میں آپ گنہ کریں گے، من خیر فإن اللہ، اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبر آئیں گا اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن کا اظہار کب ہوتا ہے، 6 حروف میں سے آتے ہیں، حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہاں خا آیا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوا، ٹھیک ہے۔ بیہی علیم، علیم، یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور دو پیش کی تنوین کے اوپر آپ وف کریں گے، دو پیش کی تنوین کو آپ جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے علیم، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کتب علیکم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کرہ لکم، ٹھیک ہے۔ یہاں الف مدہ ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں یا لین ہے اس لیے یا لین کو جلدی سے پڑھیں گے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں تنوین کا ادغام ہوگا مگر گنہ نہیں ہوگا، تو تنوین کا ادغام ہوگا اور گنہ کب نہیں ہوگا، اب دیکھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوگا اور گنہ کب نہیں ہوگا۔ دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوگا مگر گنہ، دیکھیے تنوین کے بعد لام آیا ہے تو تنوین کو اب لام کے اندر ملائیں گے، ادغام کریں گے مگر گنہ نہیں کریں گے، کرہ لکم، اور میم کے اوپر آپ وف کریں گے تو میم کے اوپر جزم ہے ہی تو وہاں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى
अं तकरहू शैअन। देखिए यहाँ मद्द मुनफसिल है तो यहाँ आप 3 अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। वअसा गोलियाँ लिखी गई मगर पढ़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ नून साकिन का इख्फा, मैंने आपको बताया कि नून साकिन के इख्फा के 15 हरूफ में से ताबी आता है, ठीक है। तो यहाँ नून साकिन की आवाज़ को आप नाक में छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। और यहाँ वाव मद्दा है इसलिए 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वअसा तकरहू शैअन, यहाँ तनवीन का इदगाम है, ठीक है। तनवीन को आप वाव के अंदर मिलाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। और रा के ऊपर जब भी ज़बर आएंगे रा को आप पूर्ण पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। शैअन वहुव खैरुल लकुम, खैरुल लकुम। देखिए यहाँ भी तनवीन का लाम के अंदर इदगाम होगा मगर गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। और मीम के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो मीम के ऊपर जज़म है ही, तो वहाँ कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। वअसा तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा तुहिब्बू, ठीक है। यहाँ मद्दे मुनफसिल है इसलिए आप 3 अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। गोलियाँ लिखी गई मगर पढ़ेंगे नहीं। और यहाँ नून साकिन का इख्फा है, नून साकिन के बाद जो ता आ रहा है वो इख्फा के 15 हरूफ में से जो मैंने आपको बताया। और यहाँ वाव मद्दा इसलिए 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तुहिब्बू शैअन वहुव शैअन वहुव। देखिए यहाँ तनवीन का वाव के अंदर इदगाम करेंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। तो तनवीन का इदगाम आप कब तनवीन का इदगाम होगा, तनवीन के बाद कौन से हरूफ आएंगे तो तनवीन का आप इदगाम करेंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। देख लीजिए, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद या वाव मीम नून, इन 4 हरुफ में से कोई भी एक हर्फ आएगा नून साकिन और तनवीन के बाद, तो नून साकिन और तनवीन का इदगाम करेंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। तो इन 4 के मजमूए को यूमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके मजमूए को यूमीन भी कहते हैं, ठीक है। तो तनवीन के बाद जो वाव आ रहा है वो या वाव मीम नून में से वाव भी है, तो आप तनवीन को वाव के अंदर मिला देंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। शैअन वहुव शर्उल लकुम, शर्उल लकुम, ठीक है। यहाँ देखिए तनवीन के बाद लाम आ रहा है। मैंने आपको बताया कि तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई एक हर्फ आता है तो वहाँ तनवीन का इदगाम होता है मगर गुन्ना नहीं होता है। तो इस इदगाम को इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं। इस इदगाम को इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं। देखिए, तो नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई एक हर्फ आता है तो नून साकिन और तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना होता है। मतलब इदगाम तो होता है मगर गुन्ना नहीं होता। इदगाम का मतलब होता है मिलाना और बिला गुन्ना मतलब गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। तो लाम तनवीन नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई एक हर्फ आएगा तो नून साकिन और तनवीन का इदगाम होगा मगर गुन्ना नहीं होगा, तो इस इदगाम को इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं, ठीक है। शर्उल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्उल लकुम वल्लाहु वल्लाहु। अल्लाह के नाम से पहले जब भी ज़बर आएंगा तो अल्लाह के नाम को आप पूर्ण पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। यालमु यालमु व अंतुम ला तालमून, ला तालमून। यहाँ भी नून साकिन का इख्फा है। नून के बाद जो ता आ रहा है वो इख्फा के 15 हरूफ में से है, तो आप नून साकिन का इख्फा करेंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। और वाव मद्दा इसलिए 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो ज़बर का जज़्म से बदलेंगे, तो पढ़ेंगे ला तालमून वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, ठीक है। तो आज का सबक यहीं तक है, आयत नंबर 216। इंशाल्लाह दूसरा सबक आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको सबक समझ में आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए इस सबक समझ में आ रहा है, तो फिर मैं इसी तरह आप हज़रात को पढ़ाऊँ, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा।